ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایک بار پھر ایران کے پاور پلانٹس اور سول انفراسٹرکچر سے متعلق اپنی دھمکیاں اور منگل کی اپنی ڈیڈ لائن کو دہرا دیا ہے اور مزید کہا ہے کہ اگر ان کے اختیار میں ہو تو وہ ایران کے وسیع تیل کے ذخائر حاصل کرنا چاہیں گے اور اس سے بہت پیسہ کمائیں گے، یعنی ایران کے ذخائر پر قبضہ کرنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں صدر ٹرمپ۔ اس دوران ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ان کی انتظامیہ نے ایران میں حکومت مخالف مظاہرین کی حمایت میں اسلحہ بھیجا تھا، لیکن وہ اسلحہ ایک گروپ کے پاس رہ گیا ہے۔ ٹرمپ نے واضح نہیں کیا کہ وہ گروپ کون سا ہے، تاہم اس سے پہلے انہوں نے اس بات کو ایران مخالف کرد گروپ سے منسوب کیا تھا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران کے لیے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنے کی منگل کی ڈیڈ لائن حتمی ہے۔ اس دوران ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی تجویز پر ایرانی رد عمل کو اہم پیش رفت قرار دیا، مگر ساتھ ہی اسے ناکافی بھی قرار دے دیا۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے کل صدر ٹرمپ نے انتہائی نامناسب الفاظ کے ساتھ اور فرسٹریٹڈ انداز میں ایران کے سول انفراسٹرکچر پر حملوں کی دھمکی دیتے ہوئے ایک پوسٹ کی اور لکھا کہ منگل کو ایران میں پاور پلانٹ ڈے اور برج ڈے ہوگا، دونوں کو ایک ساتھ تباہ کر دیا جائے گا، ایسی تباہی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اس کے بعد ٹرمپ نے انتہائی غیر مناسب الفاظ استعمال کیے جنہیں ہم اپنے ناظرین کے لیے کوڈ بھی نہیں کر سکتے۔ انفیکٹ صدر ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں ایسے الفاظ استعمال کیے کہ جو بھی اس پوسٹ کو پڑھ رہا تھا تو یہی سوچ رہا تھا کہ یہ پوسٹ فیک ہوگی، جعلی ہوگی۔ بے شک امریکہ کے صدر ٹرمپ ہیں جو کسی بھی حد سے گزر سکتے ہیں، کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں، مگر وہ اب بھی امریکہ کے صدر تو ہیں۔ بہرحال کم از کم گالیاں تو نہیں نکالیں گے، مگر سب کا یہ خیال غلط فہمی ہی ثابت ہوا، کیونکہ صدر ٹرمپ نے واقعی ایرانی قیادت کو اسٹریٹ آف ہرمز کو نہ کھولنے کی صورت میں گالیاں دیتے ہوئے دھمکیاں دی تھی۔ ٹرمپ نے ایرانی حکام کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ پاگل لوگوں، اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولو ورنہ تم پر جہنم نازل کر دی جائے گی۔ اور پھر ٹرمپ نے طنزیہ طور پر اپنی پوسٹ کا اختتام کرتے ہوئے لکھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تم لوگ بس دیکھتے رہو۔ ٹرمپ کی اس پوسٹ کے بعد ایران میں سول انفراسٹرکچر پر حملوں کی شدت میں واضح اضافہ بھی دیکھنے میں آیا ہے، اور آج تہران، قم اور اہواز سمیت ایران کے 10 سے زائد بڑے شہروں میں بمباری ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں کم از کم 34 ایرانی شہری شہید ہو چکے ہیں، جن میں 6 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ کل رات کو تہران کی شریف یونیورسٹی کو بھی نشانہ بنایا گیا، جسے ایران کی MIT کہا جاتا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ حملوں میں شریف یونیورسٹی کے علاوہ ایک اسپتال پر بھی حملہ ہوا، اور اب ایران نے سول انفراسٹرکچر پر حملوں کے جواب میں خطے میں امریکی یونیورسٹیوں اور دیگر اہم تنصیبات پر حملوں کی دھمکیاں دی ہیں، جبکہ آج اسرائیل، متحدہ عرب امارات اور کویت میں بڑے ایرانی حملے بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کی بات کرتے ہیں، جن میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔